أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس. ہم چیپٹر نمبر 2 کے کچھ ٹاپکس جو ہیں وہ پڑھ چکے ہیں اور چیپٹر نمبر 2 کا نام ہے فائنینشیل اسٹیٹمنٹ انالیسس، جس میں ہم ڈفرینٹ اسٹیٹمنٹس کی انالیسس کرتے ہیں تاکہ ہم اسی انالیسس کے مطابق اس فرمز کی جو ہے پرفارمنس کو دیکھ سکیں. ٹھیک ہے، تو فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کے بارے میں ہم نے پڑھا اور کون کون ان اسٹیٹمنٹس کو پڑھتا ہے، کون کون جو ہے ان اسٹیٹمنٹ کو اسٹڈی کرتا ہے، کیوں ضروری ہوتے ہیں فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کو بنانا. ٹھیک ہے، تو اس کے بعد پھر ہم نے بیلنس شیٹ، انکم اسٹیٹمنٹ جو کہ میجر ہمارے پاس انالیسس کے لیے اسٹیٹمنٹس ہیں ان کے بارے میں پڑھا، اور پھر اس کے بعد ہم نے کیش فلو اینڈ آنرز ایکویٹی کے بارے میں پڑھا. ٹھیک ہے، آج ہم کیٹیگریز آف فائنینشیل ریشوز کے بارے میں پڑھیں گے کہ ہمارے پاس جو ہے وہ کتنے ریشوز ہیں جن ریشوز کے مطابق ہم کیا کرتے ہیں، آسانی سے کسی بھی فائنینشیل اسٹیٹمنٹ کو انالائز کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو چلتے ہیں اپنے ٹاپکس کی طرف. کیٹیگریز آف فائنینشیل ریسورسز. Financial resources can be divided for convenience into 5 basic categories. ہم نے اپنے آسانی کے لیے جو ہے ان کو 5 کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کیا ہے. سب سے پہلے ہے لیکویڈیٹی ریشو، ایکٹیویٹی ریشو، ڈیپتھ ریشو، پروفیٹیبلٹی ریشو اینڈ مارکیٹ ریشو. ٹھیک ہے، یہ جتنی بھی ریشوز ہیں ان کو ہم ڈیٹیل سے پڑھیں گے اور ان کی جو نومیریکل ہیں، ان ریشو کی جو کیلکولیشن ہے وہ ہم جو ہے آگے لیکچرز میں ڈسکس کریں گے. لیکویڈیٹی، ایکٹیویٹی اینڈ ڈیپتھ ریشو پریلیمنری میجر رسک. ٹھیک ہے، آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے کہ لیکویڈیٹی، ایکٹیویٹی اینڈ ڈیپتھ ریشو جو ہے ان کا مین مقصد یہ ہے ان کی کیلکولیٹ کرنے کا کہ وہ ہمیں رسک کے بارے میں بتاتا ہے. ٹھیک ہے، کہ ہم کتنا رسک میں ہیں اور کتنا ہم رسک میں نہیں ہیں. ٹھیک ہے، تو اس چیز کو آپ لوگوں نے ذہن میں رکھنا ہے. اگر آپ کو کہا جائے کہ میجر دا رسک یوزنگ دا اسٹیٹمنٹس، تو پھر آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، لیکویڈیٹی یا ایکٹیویٹی یا ڈیپتھ ریشو کو فائنڈ کرنا ہے. آپ لوگوں کو فارمولے پتہ ہوں گے تو آپ وہاں پہ دیکھیں گے کہ کون سی ویلیوز آپ کے پاس اویلیبل ہیں، تو انہی ویلیو کو دیکھتے ہوئے آپ لوگ جو ہے کیلکولیٹ کریں گے. پروفیٹیبلٹی ریشو میجرز ریٹرن، اور پروفیٹیبلٹی ریشو کیا کرتی ہے، یہ ریٹرن کو میجر کرتی ہے، پروفٹ کو میجر کرتی ہے کہ آپ نے کتنا پروفٹ جو ہے وہ حاصل کیا ہے، کتنی انویسٹمنٹ کی تھی اور اس پہ آپ کو کتنا پروفٹ ملا ہے. ٹھیک ہے، مارکیٹ ریشوز کیپچر بوتھ رسک اینڈ ریٹرن. ٹھیک ہے، مارکیٹ ریشو کیا کرتا ہے، یہ ایک ایسی ریشو ہے جس میں آپ کو بوتھ ریٹ اور ریٹرن کے رسک اینڈ ریٹرن کے بارے میں جو ہے وہ انفارمیشن ملتی ہے. ٹھیک ہے، تو لیکویڈیٹی، ایکٹیویٹی اینڈ ڈیپتھ ریشو جو ہے وہ رسک کو میجر کرتی ہے، پروفیٹیبلٹی ریٹرن کو میجر کرتی ہے، اور مارکیٹ ریشو جو ہے وہ رسک اینڈ ریٹرن دونوں کو جو ہے میجر کرتی ہے. ٹھیک ہے، تو ہم یہ ریشو فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں جس طریقے سے ہم نے پریویس ٹاپک پڑھا کہ ہم یا تو اس کو ان کی جو کمپیریزن کرتے ہیں وہ ٹائم سیریز انالیسس کے مطابق کرتے ہیں، یا ہم جو ہے ان کی ریشو کی جو ریشو کی جو ریلیٹڈ کمپنیز ہیں کمپیریزن ہم ان کے ساتھ کرتے ہیں، فرمز کی دوسرے فرمز کے ساتھ. اور ٹائم سیریز انالیسس میں ہم پریویس جتنے بھی ایئرز ہوتے ہیں ان کی ہم کمپیریزن کرتے ہیں. ٹھیک ہے، نیکسٹ ٹاپک ہمارے پاس لیکویڈیٹی ریشو. اب لیکویڈیٹی ریشو کے بارے میں پڑھیں گے. جس طریقے سے ہم نے کہا کہ ہم یہاں پہ اس کی رسک کو میجر کرتے ہیں، تو ہم یہ اب یہاں پہ میجر کریں گے کہ ہمارے آرگنائزیشن کتنا رسک میں ہے یا کتنا رسک سے باہر ہے. Liquidity of firms is measured by its ability to satisfy its short-term obligation as they come due. ٹھیک ہے، لیکویڈیٹی ریشو جو ہے وہ فرمز کی لیکویڈیٹی کو میجر کرتا ہے. ٹھیک ہے، فرمز کی لیکویڈیٹی مینز کہ وہ کتنا ایبل ہے کہ وہ اپنے
جو ریسورسز ہیں اکاؤنٹس ہیں، جو کرنٹ اکاؤنٹس ہیں، ان کو کتنی جلدی وہ کیش میں کنورٹ کرتا ہے تاکہ اس سے جو شارٹ ٹرم اوبلیگیشنز ہیں وہ پوری ہو سکیں. ٹھیک ہے، شارٹ ٹرم جو ہماری ضروریات ہیں وہ پوری ہو سکیں، اور جو ہم پہ جو ہم نے لون پے کرنا ہے وہ جب ڈیو ہو جائے تو ہم اس کو آسانی سے پے کر سکیں. ٹھیک ہے، تو ہم لیکویڈیٹی میں فرمز کی جو ہے ایبیلٹی کو، صلاحیت کو چیک کرتے ہیں کہ وہ کتنے جلدی اپنے فرائض کو، اور یا جو اس کے اوپر کچھ قرضے ہیں یا اس کے اوپر کچھ پیمنٹس رہتی ہیں تو وہ شارٹ ٹرم پیمنٹ جب ڈیو ہو جائیں تو وہ اس کی کتنی صلاحیت ہے کہ وہ اس کو پے کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، liquidity refers to the solvency of the firm's overall financial position. ٹھیک ہے، solvency کا کیا مطلب ہے؟ اچھا، جب آرگنائزیشن جو ہے وہ ختم ہونے لگتی ہے، جب آرگنائزیشن جو ہے وہ اچھا پرفارم نہیں کرتی تو آرگنائزیشن کو جو ہے وہ ختم کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تاکہ اس سے اس کی جو ریسورسز ہیں، اس کے جو وسائل ہیں، اس کے جو ایسٹس ہیں، ان کو بیچ کر ہم پھر کیا کرتے ہیں، فرمز کی جو اوور آل ہماری جو ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں وہ ہم پورا کرتے ہیں. مینس جتنے بھی لون ہوتے ہیں ان کو واپس کرتے ہیں. ٹھیک ہے، جتنے آنرز کا جو پیسہ ہوتا ہے وہ ان کو واپس کرتے ہیں. تو اسی طریقے سے اگر کسی نے بانڈز وغیرہ لیے ہوتے ہیں تو ان کو پیسے جو ہیں ان کے ریٹرن کرتے ہیں. تو لیکویڈیٹی میں ہم کیا کرتے ہیں، یہ جتنے بھی ہماری آرگنائزیشن کی فائنینشیل پوزیشن ہے، ٹھیک ہے، اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ ہم آسانی سے جو بھی ہمارے قرضے ہیں، جو بھی ہمارے اوپر ایکسپینسز ہیں، وہ ہم کیا کر سکتے ہیں، پورے کر سکتے ہیں کہ نہیں. ٹھیک ہے، اس طریقے سے یہاں پہ لاسٹ لائن میں بھی لکھا ہے فائنینشیل پوزیشن دا ایز ود وچ اٹ کین پے اٹس بلز. ٹھیک ہے، اور پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم جتنے بھی ہمارے بلز ہوتے ہیں، ایکسپینسز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یا جتنے بھی ہم نے لون انٹرسٹ وغیرہ لی ہوتی ہیں تو وہ ہم صحیح طریقے سے واپس کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، تو لیکویڈیٹی ریشو میں ہم میجر کرتے ہیں فرمز کی ایبیلٹی کو کہ وہ اپنے فرائض کو پورا کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی. لیکویڈیٹی ریشو سے ہم فرمز کی اوور آل فائنینشیل پوزیشنز کو دیکھتے ہیں کہ اگر وہ ختم ہونے والی ہو، اگر وہ آرگنائزیشن جو ہے پروفٹ کریٹ نہیں کرتی ہو تو ہم پھر یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس کی اتنی اب فائنینشیل پوزیشن ہے کہ وہ اپنے بلز یا جتنے بھی اپنے قرضے ہیں وہ ان کو پے کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی. نیکسٹ سلائیڈ میں ہم کرنٹ ریشو کے بارے میں پڑھیں گے. ٹھیک ہے، لیکویڈیٹی ریشو میں ہمارے پاس جو پہلا ریشو ہے وہ ہے کرنٹ ریشو. کرنٹ ریشو کیا کرتی ہے، ون آف دا موسٹ کامنلی سائٹڈ فائنینشیل ریشوز. ٹھیک ہے، یہ موسٹ کامنلی یوز ریشو جو ہے وہ کسی بھی فائنینشیل ریشوز میں جو ہے استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے، کرنٹ ریشو جو ہے یہ عام طور پہ ہر جگہ جو ہے، ہر آرگنائزیشن میں یہ فائنینشیل ریشو جو ہے کرنٹ ریشو اس کو پرفارم کیا جاتا ہے. اس میں ہم کیا کرتے ہیں، میجر دا فرمز ایبلٹی ٹو میٹ اٹ شارٹ ٹرم obligation. تو اب ہم یہاں پہ یہ چیک کریں گے کہ ہماری جو شارٹ ٹرم obligation ہے وہ ہماری پوری ہو رہی ہیں یا نہیں. ٹھیک ہے، ہم شارٹ ٹرم obligation کو پورا کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. تو اٹ از ایکسپریسڈ ایز فالو، یہاں پہ ہمارے پاس اس کو ایکسپریس کیا گیا ہے، بتایا گیا ہے. ٹھیک ہے، کرنٹ ریشو جو ہے وہ ہمارے پاس ایکول ہے کرنٹ ایسٹس ڈیوائیڈڈ بائی کرنٹ لائبلٹی. یہ ہمارے پاس فارمولا ہے جس کے ذریعے ہم کرنٹ ریشو کو کیلکولیٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو جب بھی کرنٹ ریشو آئے گا تو اس میں آپ لوگوں کے پاس کرنٹ ایسٹس ہوں گے اور کرنٹ لائبلٹیز ہوں گے. ٹھیک ہے، ہمیشہ آپ نے جب بھی کرنٹ ریشو کی بات آئے گی تو اس کا فارمولا آپ لوگوں نے کرنٹ ایسٹس ڈیوائیڈڈ بائی کرنٹ لائبلٹی سے سالو کرنا ہوگا. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد کرنٹ ایسٹس کیا ہوتے ہیں ہم بیلنس شیٹ میں پڑھ چکے ہیں. یا تو نومیریکل میں ڈائریکٹلی آپ کو کرنٹ ایسٹس دیا ہوگا،
یا آپ کے پاس کرنٹ ایسٹس کے جو اکاؤنٹس ہیں وہ دیے گئے ہوں گے اور آپ نے ان کو جمع کر کے ٹوٹل کرنٹ ایسٹ جو ہے وہ کیلکولیٹ کرنے ہوں گے اور ان کو یہاں پہ لکھنا ہوگا. ٹھیک ہے، ٹوٹل یہ جو کرنٹ ایسٹ ہے یہ ٹوٹل کرنٹ ایسٹس ہے اور یہ جو کرنٹ لائبلٹی ہے یہ ٹوٹل کرنٹ لائبلٹی ہے. ٹھیک ہے، تو آپ ان دونوں کو آسانی سے کیلکولیٹ کر سکتے ہیں کیونکہ ہم پریویس لیکچر میں اس کو ڈیٹیل سے اسٹڈی کیا تھا. ٹھیک ہے، یہ برلیٹ کمپنی کے 2003 سے ہم نے کرنٹ ریشوز کی کیلکولیشن کے لیے ہم نے ویلیوز لی ہیں. آپ کے پاس جو میں نے پریویس بیلنس شیٹ لکھوائی تھی اس میں اگر آپ لوگ جائیں تو کرنٹ ایسٹس کی ویلیو دیکھیں تو آپ کو یہی ویلیو نظر آئے گی. ٹھیک ہے، اور یہ ویلیو ہمارے پاس کس کس سے مل کے بنی ہے؟ یہ ویلیو ہمارے پاس بنی ہے کیش سے. ٹھیک ہے، ہم نے کیش کو جمع کیا ہے، اس کے بعد ہم نے اس کے ساتھ جمع کیا تھا مارکیٹیبل سیکیورٹیز. ٹھیک ہے، مارکیٹیبل سیکیورٹیز ہم نے جمع کی تھی. اس کے بعد ہم نے ایڈ کیا تھا اکاؤنٹ ریسیویبل. ٹھیک ہے، اکاؤنٹ ریسیویبل بھی ہمارے پاس کرنٹ ایسٹ ہے اور پھر اس کے بعد ہم نے اس کے ساتھ جمع کیا تھا انوینٹریز کو. ٹھیک ہے، ہم نے کیا کیا تھا؟ انوینٹریز کو بھی اس کے ساتھ جمع کیا تھا. اسی طریقے سے اگر ہم کرنٹ لائبلٹیز کی بات کریں تو یہ ہمارے پاس نوٹس پیبل میں آتا ہے. ٹھیک ہے، نوٹس پیبل پلس اکاؤنٹس پیبل پلس ہمارے پاس ایکروولس. ٹھیک ہے، یہ تینوں چیزوں ہم کو جب ہم ایڈ کریں گے تو ہمارے پاس کیا آ جائے گا؟ کرنٹ لائبلٹیز آ جائیں گی. تو ان سب سے ہمارے پاس کرنٹ لائبلٹیز آ جاتی ہے اور ان سب سے ہمارے پاس جو ہے وہ کرنٹ ایسٹس آ جاتے ہیں. تو ان دونوں کو ہم نے کیلکولیٹ کیا، پلس کیا، پھر اس کے بعد ڈیوائڈ کیا دونوں کو. تو ہمارے پاس جب ڈیوائڈ کریں گے تو 1.97 ہمارے پاس کرنٹ ریشو آ رہا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے، اس کو ابھی سمجھے. 1.97 کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایکول ٹو 2 ہے. ٹھیک ہے، تقریباً 2 کے قریب ہے. تو ان کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہمارے پاس 1 روپے لون ہے، ٹھیک ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہمارے پاس 1 روپے لون ہے، ٹھیک ہے، تو ہمارے جو کرنٹ ایسٹس ہیں وہ 2 روپیز ہیں. ٹھیک ہے، ہمارے پاس کرنٹ ایسٹس جو ہیں وہ 2 روپیز ہیں اور کرنٹ لائبلٹیز جو ہے وہ 1 ہے. تو اس سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ ہمارے جو کرنٹ ایسٹس ہیں وہ 2 ٹائم زیادہ ہیں کرنٹ لائبلٹیز سے. ٹھیک ہے، ہمارے جو ایسٹس ہیں وہ 2 ٹائم زیادہ ہیں ہماری کرنٹ لائبلٹی سے. مطلب اگر ہم نے 1 روپے قرض واپس کرنا ہے تو ابھی ہمارے پاس 2 روپے موجود ہے تو ہم 2 دفعہ وہ قرض جو ہے وہ واپس کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو کرنٹ ریشو میں ہم نے جو ہے فائنڈ آؤٹ کیا کہ ہم اپنی شارٹ ٹرم ابلیگیشن کو پورا کر سکتے ہیں یا نہیں. تو جب ہم نے کیلکولیشن کی تو ہمارے پاس 1.97 آنسر آ رہا ہے جو کہ تقریباً 2 کے برابر ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو ہمارے پاس جو ریشو ہے یہ 2/1 کی ریشو ہے. ٹھیک ہے، 2/1 کی ریشو ہے. یہ مطلب ہمارے پاس 2 گنا زیادہ پیسے موجود ہیں. ٹھیک ہے، لون سے ہمارے یا کرنٹ لائبلٹی سے ہمارے پاس 2 گنا زیادہ پیسے موجود ہیں. اگر ہم 1 روپیہ دے دیں تو پھر بھی ہمارے پاس کیا ہو جاتا ہے؟ 1 روپیہ بچ جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو ہمارے جو شارٹ ٹرم وہ اوبلیگیشن ہے ان کو ہم آسانی سے پورا کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یہاں پہ لکھا ہوا ہے جنرلی the higher the current ratio the more liquid the firms is considered to be. جتنا زیادہ ہوگا لیکویڈیٹی ریشو یا کرنٹ ریشو جتنی زیادہ ہوگی، مطلب 2 3 4 5 6 جتنا زیادہ آپ کے پاس ریشو آ رہا ہے اتنی ہی آپ کی لیکویڈیٹی آف دی فرم جو ہوگی وہ زیادہ ہوگی. ٹھیک ہے، تو کرنٹ ریشو آف 2 is occasionally cited as acceptable. ٹھیک ہے، but a value's acceptability depends on the industry in which the firms operate. پھر ابھی تو ہمارے پاس جو ہے وہ 2% acceptability ہے
لیکن ہم نے انڈسٹری کو بھی دیکھنا ہوگا. یہ جو 2% ویلیو ہے یہ فار ایگزامپل ہمارے پاس نارمل اس کی بھی ہو سکتی ہیں, اور کچھ ایسی انڈسٹریز ہوتی ہیں جن کی سیلنگ جو ہے وہ بہت ہی لیٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, جس طریقے سے آپ گاڑیوں کے ہو گئے تو گاڑیاں مہینے مہینے 2 مہینے 3 مہینے جو ہے وہ گاڑیاں سیل آؤٹ نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, لیکن ہم گروسری کی بات کریں تو گروسری کی روزانہ کے بیسس پہ جو ہے وہ سیلنگ ہو رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو لیکویڈیٹی ریشو کو ہم انڈسٹریز کے ساتھ جو ہے جس انڈسٹریز میں ہم آپریٹ کر رہے ہیں ان کے ساتھ ہم میچ کریں گے, تبھی ہمیں پتہ چلے گا. جس طریقے سے ہم نے پچھلے اس میں کمپیریزن میں پڑھا تھا. ٹھیک ہے, جس میں ہم کیا کرتے تھے, کراس سیکشنل کمپیریزن کرتے تھے, دو کمپنیز کو آپس میں کمپیئر کرتے تھے, یا پھر ہم ٹائم سیریز انالیسس کے تھرو پچھلی جو ہماری ایئرز ہوتے تھے ان کے ذریعے ہم کمپیریزن کرتے تھے. ٹھیک ہے, تو ایک دفعہ پھر کوئک تھرو کرتے ہیں. کرنٹ ریشو از دا موسٹ کامنلی سائٹڈ ریشوز. ٹھیک ہے, ہر جگہ پہ یہ ریشوز یوز ہوتی ہیں. فرمز کی ایبلٹی کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ اپنے شارٹ ٹرم آبلیگیشن کو پورا کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. ٹھیک ہے, اور اس کو ایکسپریس جو ہے ہم اس فارمولے سے کرتے ہیں, کرنٹ ریشو ڈیوائیڈیڈ بائی کرنٹ ریشو از اکول ٹو کرنٹ ایسیٹس ڈیوائیڈیڈ بائی کرنٹ لائبلٹیز. ٹھیک ہے, تو جب ہم نے کرنٹ ایسیٹس کو بیلنس شیٹ میں دیکھا اور کرنٹ لائبلٹیز کو بیلنس شیٹ میں دیکھا تو ان کی ویلیوز ہم نے یہاں پہ پٹ کی 1223,000 62,0,000 اور اس دونوں کو ہم نے جب ڈیوائیڈ کیا تو ہمارے پاس ویلیو آئی 1.97. اب یہ 1.97 جو ہے یہ ہمارے پاس ایسی ویلیو ہے جو کہ ہمیں شو کر رہی ہے کہ ہماری صلاحیت جو ہے ریشو جو ہے وہ ہمارے پاس زیادہ ہے. ٹھیک ہے, 2 گنا ریشو ہمارے پاس تقریباً زیادہ ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی شارٹ ٹرم جو ہے کرنٹ لائبلٹیز کو آسانی سے پورا کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ یہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں, یہ دیکھیں 6,20,000 لکھا ہوا ہے اور آپ کی جو کرنٹ ایسٹ ہے وہ 12,23,000 ہیں. تو 12,23,000 سے جب آپ 6,20,000 مائنس کریں گے تو فار ایگزامپل آپ لوگوں کے پاس 6 لاکھ پیسے اور بھی بچ جائیں گے. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ریشو ہے کرنٹ ریشو وہ زیادہ ہے. ٹھیک ہے, دوسرا ہمارے پاس ہے لیکویڈیٹی ریشو میں کوئک ریشو, یا اس کو ہم ایسڈ ٹیسٹ ریشو بھی کہتے ہیں. کوئک ریشو یا ایسڈ ٹیسٹ ریشو جو ہے یہ بھی سملر ہے کرنٹ ریشو کی طرح. ٹھیک ہے, لیکن اس میں ایک چیز ہے, وہ کیا ہے کہ دے ایکسکلوڈیڈ انوینٹری. ٹھیک ہے, انہوں نے کوئک یا ایسڈ ٹیسٹ ریشو میں کیا کیا ہے, انوینٹری کو ایکسکلوڈ کیا ہے کرنٹ ایسڈ سے. کیوں ایکسکلوڈ کیا ہے؟ کیونکہ جیسے آپ لوگوں کو پتا ہے کہ انوینٹری جو ہوتی ہے, جو فنش گڈ ہوتے ہیں, بہت سی چیزیں اس طرح ہوتی ہیں کہ جن پہ 1 مہینہ 2 مہینے 3 مہینے یا سال بھی لگ جاتے ہیں وہ انوینٹری کو سیل آؤٹ کرنے میں. ٹھیک ہے, تو اس وجہ سے ہم پھر کیا کرتے ہیں, انوینٹری کو ایکسکلوڈ کرتے ہیں کہ ہم کچھ اور بھی زیادہ جو ہے اپنے آپ کو جو ہے وہ فائنڈ آؤٹ کریں کہ ہم کتنا آسانی سے ہم اور شارٹ ٹرمز آبلیگیشن کو پورا کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو انوینٹری جو ہے یہ لیسٹ لیکوڈ کرنٹ ایسڈ ہے. لیسٹ لیکوڈ مینز کہ اتنی آسانی سے یہ کیش میں کنورٹ نہیں ہوتا, اس میں ٹائم لگتا ہے, مہینے لگتے ہیں. ٹھیک ہے, تو کرنٹ ریشو مینز ہم اور بھی زیادہ فائنڈ آؤٹ کرنا چاہ رہے ہیں. کوئک ریشو از اکول ٹو کرنٹ ایسیٹس مائنس کرنٹ لائبلٹی. ٹھیک ہے, کرنٹ ایسیٹس مائنس انوینٹری, کرنٹ ایسیٹس مائنس انوینٹری ڈیوائیڈیڈ بائی کرنٹ لائبلٹیز. ٹھیک ہے, تو کوئک ریشو فائنڈ آؤٹ کرنے کے لیے آپ کو کرنٹ ایسیٹ سے انوینٹری کو مائنس کرنا ہوگا. ٹھیک ہے, اگر آپ لوگوں کے پاس لکھا ہوا ٹوٹل کرنٹ ایسیٹس اور کہیں پہ آپ کو انوینٹری نظر آ رہی ہے اور آپ کو کہا جائے کہ کوئک ایسیٹ ریشو فائنڈ آؤٹ کرو, تو آپ نے ہمیشہ ٹوٹل کرنٹ ایسیٹ سے انوینٹری کو مائنس کرنا ہوگا. ٹھیک ہے, کیونکہ ہم نے بیلنس شیٹ میں پڑھا تھا کہ ٹوٹل کرنٹ ایسیٹ جو ہے اس میں انوینٹری بھی شامل ہے. تو اگر آپ کے پاس ویلیو ہو کہ ٹوٹل کرنٹ ایسیٹس اور کوئک ایسیٹ ٹیسٹ ریشو فائنڈ آؤٹ کرنا ہے تو اس سے آپ نے انوینٹری کو مائنس کرنا ہے اور پھر کرنٹ لائبلٹیز پہ ڈیوائیڈ کرنا ہے. جس طریقے سے یہاں پہ ہمارے پاس کوئک ریشو کی کیلکولیشن کی گئی ہے,
برلیٹ کمپنی کے جو ہے وہ بیلنس شیٹ سے ہم نے یہ ڈیٹا لیا ہے. بیلنس شیٹ آپ لوگوں کے پاس موجود ہے, پریویس لیکچر میں ہم پڑھ چکے ہیں. 1223000 اور یہ جو انوینٹریز ہے یہ ہمارے پاس ہے 289000. ٹھیک ہے, ڈیوائیڈیڈ بائی وہی کرنٹ لائبلٹیز کے اماؤنٹ. اس سے ہمارے پاس آتا ہے 9340 ڈیوائیڈیڈ بائی 6200. تو ہمارے پاس ویلیو آ رہی ہے 1.51. تو یہ دیکھیں تو ہمارے پاس جو ہے وہ 1.51 گنا زیادہ کیش ہمارے پاس اویلیبل ہے لائبلٹیز سے. ٹھیک ہے, مطلب ہمارا جو لیکویڈیٹی ریشو ہے وہ زیادہ ہے, ایک سے زیادہ ہے. ٹھیک ہے, تو اس وجہ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ وی آر مور لیکوڈ ان شارٹ ٹرم یا شارٹ کرنٹ ایسیٹس. ٹھیک ہے, یا شارٹ ٹرم لیکویڈیٹی جو ہے ہماری یہ اوبلیگیشنز ہے. ٹھیک ہے, تو a quick ratio of 1 or greater is occasionally recommended. کوئک ریشو جو ہے وہ ایک سے زیادہ یا ایک سے زیادہ اگر ہو تو ہم اس کو موقع کے مطابق ریکمینڈ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, کیونکہ کوئک ریشو میں تو ہم نے انوینٹری کیلکولیٹ نہیں کی, تو کیونکہ انوینٹری بھی یہ اگر نہ ہو کہ انوینٹری جو ہے وہ 3-4 مہینے 5 مہینے میں پوری سیل آؤٹ ہو جاتی ہے, لیکن مہینے میں 1 یا 2 تو سیل ہوتی ہے نا, مہینے میں 1-2 سیل ہو جاتی ہیں تو اس کا بھی اماؤنٹ ہمارے پاس آ جاتا ہے. تو اس وجہ سے ہم کوئک ریشو میں 1 کو بھی ایکسیپٹیبل کرتے ہیں, کیونکہ ساتھ میں کچھ نہ کچھ انوینٹریز بھی ہمارے پاس وہ مہینے میں کچھ سیل ہو جاتی ہیں تو اس کی بھی اماؤنٹ ہمارے پاس موجود ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو کوئک ریشو 1 یا 1 سے زیادہ ہو. اور ہم نے پیچھے پڑھا تھا ہم نے اس سے پیچھے جو پڑھا تھا وہ تھا کوئک کرنٹ ریشو. ٹھیک ہے, تو کرنٹ ریشو میں ہم نے کہا تھا کہ 1.5 سے زیادہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, کیونکہ اس میں انوینٹری بھی شامل ہے. اور کوئک ریشو میں ہم کہہ رہے ہیں کہ 1 سے گریٹر ہو. ٹھیک ہے, تو وہ ہمارے لیے ریکمینڈڈ ہے. But as the current ratio, what value is acceptable depends largely on industries. وہی بات پھر کہوں گا کہ یہ جو ہمارے پاس ریشو ہے یہ ڈیپینڈ کرے گی انڈسٹری ایوریج پہ. جتنی انڈسٹری ایوریج ہوگی اگر اس سے زیادہ ہوگی تو ہمارے پاس جو ہوگا وہ ایکسیپٹیبل ہوگا. انڈسٹری ایوریج جو ہے ہم پریویس ایک ایگزامپل میں پڑھ چکے ہیں. ٹھیک ہے, اچھا نیکسٹ ہمارے پاس ہے ایکٹیویٹی ریشو. ایکٹیویٹی ریشو جس طریقے سے نام سے ہی ظاہر ہے کہ ہم اگر کوئی ایکٹیویٹی پرفارم کرتے ہیں, ہم اگر کوئی کام پرفارم کرتے ہیں تو اس کو ایکٹیویٹی ریشو کہا جاتا ہے. اور فائنینس کون سی ایکٹیویٹی سے ریلیٹ ہوتا ہے؟ کیش فلو سے, کیش ان فلو سے اور کیش آؤٹ فلو سے. یہ فائنینس کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں کہ کیش کو کیسے مینیج کیا جائے, کیش فلو کو کیسے انکریز اور ڈیکریز کیا جائے. ٹھیک ہے, یہ سب چیزیں ہم کیا کرتے ہیں وہاں پہ اسٹڈی کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ایکٹیویٹی ریشوز میجر دا اسپیڈ with which various accounts are converted into sales or cash inflows or outflows. ٹھیک ہے, اس میں کہہ رہا ہے کہ ایکٹیویٹی ریشو جو ہے وہ اسپیڈ کو میجر کرتی ہے کہ کتنی اسپیڈ سے ہم اپنی جو اکاؤنٹس ہیں, اپنے جو ہمارے پاس اکاؤنٹس پڑے ہیں, ٹھیک ہے, ان کو کتنی جلدی ہم کیش میں کنورٹ کرتے ہیں. کیش کے علاوہ ہمارے پاس جتنے بھی اکاؤنٹس ہیں ان کو ہم کتنی جلدی سیلز میں یا کیش میں کنورٹ کرتے ہیں, یا ہم انفلوز اینڈ آؤٹ فلوز جنریٹ کرتے ہیں. اس کو ہم ایکٹیویٹی ریشو کہتے ہیں. ٹھیک ہے, ایکٹیویٹی ریشو اس سپیڈ کو میجر کرتی ہے, اس جلدی کو میجر کرتی ہے جس میں ہم اپنے اکاؤنٹس کو, جو بیلنس شیٹ میں ہمارے پاس اکاؤنٹس ہیں, ان کو ہم سیل آؤٹ کرتے ہیں یا ان کو ہم کیش میں کنورٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس کو ایکٹیویٹی ریشو کہا جاتا ہے. With regards to current accounts, measure of liquidity are generally inadequate because difference in the composition of firm's current assets and current liabilities can significantly affect its true liquidity. ٹھیک ہے, یہاں پہ یہ کہا گیا ہے کہ ہمارے پاس جس طریقے سے ہم نے بات کی کہ ہر کمپنیز کے جو ہیں
وہ اپنی کیلکولیشنز ہوتی ہیں ریشوز کی، ٹھیک ہے. یہاں پہ ہم جو ہے وہ یہ دیکھیں گے کہ یہاں پہ ہمارے پاس جو کرنٹ ایسٹس ہیں ان کے، تو ہمارے لیے جو ہے وہ صرف کرنٹ اکاؤنٹس سے ہم میجر نہیں کر سکتے لیکویڈیٹی کو، بلکہ ہمارے پاس جو ہے وہ ڈفرینٹ فارمز جو ہے ان میں ڈفرینٹ کمپوزیشنز ہوتی ہے کرنٹ ایسٹس کی، کرنٹ لائبلٹیز کی. کمپوزیشن مینز مرکب، آپس میں جو ہے وہ ڈفرینٹ جو کرنٹ ایسٹس ہیں، کرنٹ لائبلٹیز ہیں، اس کے علاوہ انوینٹریز ہیں، اس کے علاوہ جو ہے وہ سیلز میں ان کو کنورٹ کرتے ہیں، کیش میں ان کو کنورٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے. تو ہم جو ہے وہ صحیح طریقے سے لیکویڈیٹی کا پتہ جو ہے وہ کرنٹ ایسٹس اور کرنٹ لائبلٹیز کے وجہ سے ہم معلوم کر سکتے ہیں، اور اس سے ہمیں ٹرو لیکویڈیٹی کا پتہ چلتا ہے، ٹھیک ہے. لیکن ایکٹیویٹی ریشو میں ہم پھر کیا کرتے ہیں، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کتنی جلدی جو ہے کتنے ٹائم میں ہم اپنے اکاؤنٹس کو کنورٹ کر سکتے ہیں سیلز میں، ٹھیک ہے. اور اسی کے مطابق اگر جتنے جلدی وہ سیلز میں کنورٹ ہوں گے تو ہماری لیکویڈیٹی بھی اتنی ہی زیادہ ہوگی، لیکویڈیٹی بھی اتنا ہمارا جو فوکس ٹائم جو ہوگا وہ کم لے گا، ٹھیک ہے. مینس کہ اگر آپ کے انوینٹریز جو ہیں وہ جلدی جلدی سیل آؤٹ ہوں گے، آپ کے ایسٹس جو ہیں وہ جلدی جلدی سیل آؤٹ ہوں گے، کیش میں کنورٹ ہوں گے، تو آپ کے پاس شارٹ ٹرم کیش جو ہے، شارٹ ٹرم اوبلیگیشن جو ہے وہ آسانی سے آپ کی پوری ہو سکیں گے، ٹھیک ہے. تو لیکویڈیٹی ایکٹیویٹی ریشو میں جو ہے وہ ہم سب سے پہلا جو ریشو پڑھیں گے وہ ہے انوینٹری ٹرن اوور، ٹھیک ہے. انوینٹری ٹرن اوور کا مطلب کیا ہے؟ انوینٹری ٹرن اوور commonly measures the activity or liquidity of a firm's inventory، ٹھیک ہے. انوینٹری ٹرن اوور جو ہے یہ میجر کرتی ہے انوینٹریز کی ایکٹیویٹیز کو، کہ وہ اس کی کیش فلو، ان فلو اور آؤٹ فلو کیسے ہو رہی ہے، اور کس طرح وہ جو ہے اس کی لیکویڈیٹی ہے، ٹھیک ہے، فرمز کی انوینٹری کی. اٹ از کیلکولیٹڈ ایز، ٹھیک ہے. تو سب سے پہلے ہم اس کو ڈسکس کر لیں کہ انوینٹری ٹرن اوور میں ہم میجر کرتے ہیں ایکٹیویٹی کو، ٹھیک ہے. ہم کیا کرتے ہیں؟ میجر کرتے ہیں ایکٹیویٹی کو، مینز کہ جو ہماری سپیڈ ہے جس کے ذریعے ہم فرمز کی انوینٹریز کو کنورٹ کرتے ہیں انٹو کیش میں، یا اس کو ہم جو ہے لیکوڈ فارم میں لاتے ہیں، کیش فارم میں لاتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اس کو انوینٹری ٹرن اوور کہا جاتا ہے. اس کے لیے ہمارے پاس پھر آگے فارمولا ہے، یہاں پہ آپ کے سامنے موجود ہے. انوینٹری ٹرن اوور از اکول ٹو کاسٹ آف گڈ سولڈ ڈیوائڈیڈ بائی انوینٹری، ٹھیک ہے. یہ ہمارے پاس جو ہے وہ انوینٹری ٹرن اوور کو کیلکولیٹ کرنے کا ہمارے پاس فارمولا ہے، ٹھیک ہے. اب آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ انوینٹری جب ہمارے پاس سیل آؤٹ ہوتی ہے تو اس پہ ہمارے پاس کاسٹ آف گڈ سولڈ آتا ہے، ٹھیک ہے. جتنی آپ انوینٹری کیا کرتے ہو بیچو گے، تو جتنی آپ کی انوینٹری آپ کے پاس ہے تو اس کو آپ جب لے کے جاؤ گے، بناؤ گے گودام سے، ٹھیک ہے، اور ویئر ہاؤس سے، اور اس کو کسٹمر تک لے پہنچاؤ گے، اس پہ جتنی بھی کاسٹ آتی ہے اس کو کاسٹ آف گڈ سولڈ کہا جاتا ہے. کہ ایک انوینٹری کو، ایک پروڈکٹ کو جب آپ بیچتے ہو، ٹھیک ہے، اور اس کو ویئر ہاؤسنگ سے لے کے، بنانے سے لے کے، جتنا آپ اس کو کسٹمر تک پہنچاؤ گے اس پہ جتنی بھی کاسٹ آتی ہے اس کو کاسٹ آف گڈ سولڈ کہا جاتا ہے. تو اسی سے ہم انوینٹری ٹرن اوور کا اندازہ لگا سکتے ہیں، ٹھیک ہے. تو کاسٹ آف گڈ سولڈ ڈیوائڈیڈ بائی انوینٹری ٹرن اوور. کاسٹ آف گڈ سولڈ کہاں پہ ہے؟ آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ کاسٹ آف گڈ سولڈ کی ویلیو ہمیں کہاں سے ملے گی؟ انکم سٹیٹمنٹ سے ملے گی، اور یہاں پہ انوینٹری کی ویلیو جو ہے وہ ہمیں بیلنس شیٹ سے ملے گی. تو یہاں پہ جب آپ ان دونوں کو ڈیوائڈ کرو گے تو آپ کے پاس 7.2 آ گیا. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ انوینٹری ٹرن اوور جو ہے وہ ہمارے پاس 7.2 ٹائمز ہے، ٹھیک ہے. انوینٹری ٹرن اوور کیا ہے؟ ہمارے پاس 7.2 ٹائمز ہے. مطلب کیا ہوا کہ آپ سال میں جو ہے 7 دفعہ اپنی انوینٹری کو سیل آؤٹ کرتے ہو مکمل طور پہ، ٹھیک ہے. مطلب کیا ہوا کہ آپ انوینٹری کو 7 دفعہ
پورے سال میں جو ہے وہ سیل آؤٹ کرتے ہو، ٹھیک ہے، کیونکہ کاسٹ آف گڈ سولڈ ہم ایئر میں کیلکولیٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے ہم اس کو ایئرلی کنسیڈر کرتے ہیں کہ سال میں آپ 7 دفعہ جو ہے انوینٹری کو سیل آؤٹ کرتے ہو۔ فار ایگزامپل آپ کے پاس جو ہے وہ 100 یونٹس آپ نے بنائے ہیں، یہ آپ کے پاس انوینٹری ہے، ٹھیک ہے، اس طریقے سے آپ نے اس کو پورا سیل آؤٹ کر دیا، پھر 100 یونٹس بنائے، ٹھیک ہے، اسی کے بعد پھر آپ نے اس کو سیل آؤٹ کر دیا، پھر آپ نے 100 یونٹس بنائے، تو اس طریقے سے آپ 100 یونٹس بنا کے اس کو 7 دفعہ آپ نے سیل آؤٹ کرنا ہے سال میں، ٹھیک ہے، تو اس کو انوینٹری ٹرن اوور کہا جاتا ہے۔ پھر یہاں پہ کہتے ہیں کہ the resulting turnover is meaningful only when it is compared with the other firm۔ جس طریقے سے میں نے پہلے بات کی، اس سے پہلے بھی ہم ذکر کر چکے ہیں کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ ٹرن اوور جو ہے یہ ہمارے پاس ایکسیپٹیبل ہے یا نہیں، ٹھیک ہے، تو اس کا پتہ لگانے کے لیے آپ لوگوں نے پھر کیا کرنا ہے، کمپیریزن کرنی ہے دوسری انڈسٹریز کے ساتھ، دوسرے فرمز کے ساتھ، ان کو کمپیئر کرنا ہے، اور تبھی آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کا ٹرن اوور اچھا ہے یا نہیں اچھا۔ اگر ان کی ٹرن اوور 10 ہے، 13 ہے، 15 ہے، تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ آپ کا ٹرن اوور جو ہے وہ ویک ہے، آپ کا جو سپیڈ ہے انوینٹری کنورژن انٹو کیش کا وہ بہت ہی زیادہ سلو ہے، ایکٹیویٹی ریشو آپ کی سلو ہے، ٹھیک ہے، تو اگر آپ کا 7.2 ہے اور باقی کا 6 ہے یا 5 ہے تو اس کا ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہماری انوینٹری ٹرن اوور کی سپیڈ جو ہے وہ زیادہ ہے، ٹھیک ہے، یا پھر ہم پاسٹ انوینٹری ٹرن اوور سے لگا سکتے ہیں کہ پریویس سال ہماری انوینٹری کی ٹرن اوور کتنی تھی اور اس سال ہماری انوینٹری کی ٹرن اوور کتنی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ لوگ اپنی انکم سٹیٹمنٹ میں دیکھیں تو اس میں 2003 ہے، 2002 میں دیکھیں، 2002 کی بیلنس شیٹ میں دیکھیں اور 2002 کی انکم سٹیٹمنٹ میں دیکھیں، یہ ویلیوز کاسٹ آف گڈ سولڈ اور انوینٹری کی، اور پھر آپ دیکھیں کہ 7.2 سے کم آ رہا ہے یا زیادہ آ رہا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو آپ لوگوں نے کیلکولیٹ کرنا ہے 2002 میں۔ پھر an inventory turnover of 20 would not be unusual for grocery store، ٹھیک ہے، گروسری اسٹور کے لیے جو ہے یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اگر سال میں 20 دفعہ انوینٹری جو ہے وہ ختم ہوتی ہے تو اٹ از ناٹ unusual، کہ یہ ہمارے پاس جو ہے کوئی ایسا معجزہ نہیں ہے، کیونکہ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ گروسری اسٹور میں جو چیزیں ہیں وہ ڈیلی یوز کی چیزیں ہوتی ہیں، جس طریقے سے مل پیکس ہو گئے، ٹھیک ہے، ٹی بیگز ہو گئے، اس طریقے سے بسکٹس ہو گئے، اس طریقے سے جو ہے وہ شوگر ہو گئی، تو ڈیفرنٹ چیزیں جو کہ ڈیلی یوز میں استعمال ہوتی ہیں، تو اگر وہ ایک شاپ سے، ایک آرگنائزیشن سے سال میں 20 دفعہ جاتے ہیں تو اٹ از ناٹ an unusual situation، ٹھیک ہے، مطلب یہ ایکسیپٹیبل ہے۔ اگر آپ لوگ کہتے ہو کہ آپ کا گروسری سٹور ہے اور سال میں ایک دفعہ بھی وہ خالی نہیں ہوتی تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ آپ کی جو انوینٹری ٹرن اوور کی سپیڈ ہے وہ بہت ہی کم ہے، آپ کی انوینٹری ٹرن اوور جو ہے وہ سکسیسفل نہیں ہے۔ اس طریقے سے اگر کامن انوینٹری ٹرن اوور فار این ایئر کرافٹ مینوفیکچرر از 4، inventory turnover can be easily converted to an average age of inventory by، اچھا یہاں پہ انہوں نے کہا ہے کہ اگر ہمارے پاس ایک ایئر کرافٹ انڈسٹری ہے، ایئر کرافٹ مینوفیکچر ہے، تو آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا سال میں کتنے جہاز بنتے ہوں گے، 1 2 3 میکسیمم اگر 4 5 بن جائے، ٹھیک ہے، تو انہوں نے کہا کہ اگر جہاز مینوفیکچر ہیں وہ اگر ان کی ٹرن اوور سال میں 4 دفعہ ہو، سال میں 4 دفعہ ان کی وہ جو پروڈکٹس ہوتے ہیں جو کہ ایئر کرافٹ میں یوز ہوتے ہیں اگر وہ سال میں 4 دفعہ ختم ہوتے ہیں تو یہ بھی جو ہے وہ ایکسیپٹیبل ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ ایئر کرافٹ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ سال میں جو ہے وہ بہت ہی کم بنتے ہیں، 5 سال بعد اگر اس میں کوئی ریپیئرنگ یا چینجنگ آ جائے یا 10 سال بعد، ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے، 3% بھی جو ہے وہ ایکسیپٹیبل ہے۔ اچھا، انوینٹری ٹرن اوور کو اگر ہم ایوریج ایج آف انوینٹری میں ڈیوائڈ کریں یا نمبر آف ڈیز میں ہم اس کو ڈیوائڈ کریں تو اس کے لیے ہم پھر کیا کرتے ہیں، 360 پہ ڈیوائڈ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ورکنگ ایئر ہمارے پاس جو ہے، ایئر میں ورکنگ ڈیز ہمارے پاس 360 ہے، ایزیوم کر رہے ہیں ہم، ٹھیک ہے،
اور فار برلیٹ کمپنی دا ایوریج ایج آف انوینٹری ان 2003 از 50 days سوری، ٹھیک ہے. 50 days کیسے آیا؟ 360 ڈیوائڈیڈ بائی 7.2. 7.2 کیا ہے؟ 7.2 ہم نے یہاں پہ جو کنسیڈر کیا ہے، ٹھیک ہے، نمبر آف ٹائمز. تو ایئر کے ڈیز کو جب آپ نمبر آف ٹائم پہ ڈیوائڈ کرتے ہیں تو آپ لوگوں کے پاس جو ہے وہ 50 days آ جاتا ہے. تو مطلب کیا ہوا کہ 50 days کے بعد، 50 دن کے بعد آپ کا دکان جو ہوتا ہے وہ خالی ہو جاتا ہے اور آپ پھر دوبارہ سے انوینٹری لاتے ہو. پھر تقریباً 50 دن میں آپ کی انوینٹری ختم ہو جاتی ہے، پھر آپ انوینٹری لاتے ہو، پھر 50 دن میں. تو سال میں جو ہے وہ ہر 50 دن کے بعد آپ کی انوینٹری جو ہوتی ہے وہ ختم ہوتی ہے. یہ ہمیں برلیٹ کمپنی کی جو ہے کیلکولیشن سے ہمیں پتہ چلا، ٹھیک ہے. تو آپ لوگ نے یہ فارمولے یاد کرنے ہیں اور یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ کاسٹ آف گڈ سولڈ ہمیں کون سے اسٹیٹمنٹ سے ملے گا، انوینٹری کون سے اسٹیٹمنٹ سے ملے گا. اور پھر اس کے بعد کیلکولیشن پریکٹس کرنی ہے، ڈفرینٹ بیلنس شیٹس اٹھا کے نیٹ سے سرچ کر کے ان کی بیلنس شیٹ کو، انکم اسٹیٹمنٹ کو دیکھو اور انوینٹری ٹرن اوور اور اس طریقے سے کوئک ریشو اور اس طریقے سے کرنٹ ریشوز کی نومیریکل جو ہے وہ سالو کریں تاکہ آپ لوگوں کے لیے آسانی ہو اور آپ لوگوں کی پریکٹس بھی ہو جائے، ٹھیک ہے. تو آپ کو پھر انڈسٹریز کی پرفارمنس کا بھی پتہ چل جائے گا، فرمز کی پرفارمنس کا بھی پتہ چل جائے گا کہ کون سا فرم جو ہے وہ اچھا پرفارم کر رہا ہے، ٹھیک ہے. تو جس کی انوینٹری ٹرن اوور یا کرنٹ ریشو یا کوئک ریشو زیادہ ہوگی تو آپ جو ہے ان کی انفارمیشن کو آپ شیئر بھی کر سکتے ہیں لوگوں کے ساتھ، ٹھیک ہے، تاکہ لوگ اگر اس میں انویسٹمنٹ کرنا چاہیں، لوگ اگر اس میں اپنا جو ہے وہ شیئرز حاصل کرنا چاہیں یا ان کو لون دینا چاہیں تو وہ بھی دے سکتے ہیں. آج کل جو ہے فری لانسنگ آپ لوگوں سب نے سنا ہوگا، تو اس میں وہ آپ لوگوں کو اسٹیٹمنٹس دے دیتے ہیں، پھر وہ آپ کو کہتے ہیں کہ آپ اس طریقے سے کیلکولیشن کرو اور ہمیں پتہ لگا کہ کہ یہ جو آرگنائزیشن ہے یہ سکسیسفل ہیں یا نہیں. تو آپ فری لانسنگ میں بھی ان فارمولوز کو یوز کرتے ہوئے آپ کسی بھی فارمز کی اسپیڈ، ایکٹیویٹی ریشو فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں، کرنٹ ریشو بھی فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں اور اسی پہ آپ لوگ جو ہے پھر فری لانسنگ میں پیمنٹس بھی حاصل کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اس کی پریکٹس کریں اور انشاءاللہ پھر ہم نیکسٹ لیکچر میں نیکسٹ ٹاپک ڈسکس کریں گے. تھینک یو.